نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک فارمولہ ہم نے پہلے ہی سے طے کیا تھا کہ انفرادی اصلاح کے بغیر اجتماعی اصلاح کا سوچ ایک فضول کام ہے، ناممکن ہے۔ جب تک فرد صالح نہ ہو اجتماع یا جماعت صالح نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہمارا درس جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم اپنے آپ میں کون کون سے چینجز لائیں گے، ہم اپنے آپ کو کیسے ریپریزنٹ کریں گے معاشرے میں، اور کس کس میدان میں لڑنا ہے ہم نے اور وہاں سے جیتنا ہے، اور پھر فائنل جیت ہمیں حاصل ہوگی۔ دو شخصیات جن کا ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر ہے، ایک ہے علامہ اقبال اور ایک ہے مولانا مودودی، جنہوں نے ہمیں اچھی طرح سمجھایا ہے۔ تو اقبال نے جو کہا تھا ہمارے بارے میں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو کیا کہا تھا؟ غالباً شاہد صاحب میری مدد کریں گے۔ ہر لحظ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار ہے کردار اللہ کے برہان، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اب یہ ہم جو پڑھتے ہیں یہ قرآن، ابھی جو قرآن کا درس ہوا، اور یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی تھی، کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ کی خلق یا اس کی عادتیں سارے قرآن تھے، قرآن کے چلتے پھرتے تصویر تھے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کو اگر کوئی چاہیے چلتا پھرتا قرآن تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ انسان جو ہے ججتی نہیں کنجش کے حمام اس کی نظر میں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتا نہیں کہ یہ میرے نمبر بعد میں آیا، یہ آپ نے کیوں کیا، مجھ سے بستر کیوں لے لیا، یہ جگہ تو میری تھی۔ پچھلی دفعہ ہمارے پٹھان آئے تھے تو عزیز الرحمان صاحب سے لڑ رہے تھے، تو ان کو اردو نہیں آتی تھی اور اس کو پشتو نہیں آتی تھی۔ انہوں نے اسے کہا کہ آپ کو پشتو سیکھنی چاہیے، اس نے کہا آپ یہاں آتے ہیں، آپ کو اردو سیکھنی چاہیے۔ یہ لڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا کنجوش کو حمام ججتی نہیں، کنجوش کو حمام اس کی نظر میں، وہ چڑیوں کا شکار نہیں کرتے، بڑا شکار کرتے ہیں۔ تو کیا بتایا؟ یہ اقبال کے الفاظ ہے، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ اس نے جبریل سے مقابلہ کرنا ہے، اپنی سٹیٹس کو ہم نے پہچاننا ہے کہ ہم کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے سدرۃ المنتہا پہ آگے نکل گئے نا، جبریل نے کہا کہ میں مزید نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، آپ جائیں۔ تو جبریل و سرافیل کا، اور پھر ہم اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کریں کہ فرشتوں کو بھی رشک آ جائے۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت کے کمامیز ہے مومن۔ اتنا مستغنی ہے کہ حوریں بھی حیران ہے اس کو، اس لیے کہ اس نے ہر فیلڈ میں یہ لڑا ہے اور اس نے کب جیتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کون کون سے فیلڈ ہے جس میں ہم نے
لڑنا ہے. وہ ہمارے ایک مربی نے ہمیں بتایا نا کہ قرآن کشمکش کی کتاب ہے. آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کشمکش پہ بنی ہوئی. وہاں سے لڑ کے جیت جاتے ہیں تو آگے اپنا پھر لڑائی کا ایک اور میدان آ جاتا ہے اور پھر ایک اور میدان آ جاتا ہے. پہلا میدان جس میں ہم نے لڑنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفس کے ساتھ لڑائی. اور مولانا نے وہ جو اس پیٹرن پہ رکھا ہے کہ سورۃ عصر کے 4 باتیں ہیں تو یہاں بھی ان سے 4 لکھی ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو آپ کا پہلا میدان جنگ نفس ہے، دوسرا میدان جنگ فیملی ہے. تو جہاد مع النفس، جہاد مع الفیملی یا مع اہل و عیال، اور پھر آپ کا قبیلہ ہے، اور پھر گلوب میں ہے کہ پوری دنیا سے آپ نے لڑنا ہے. یہ 4 ہیں آپ کے میدان. اب آپ کا نفس جو ہے یہ اتنا کمزور نہیں ہے، یہ بڑا ضدی اور بڑا تیز ہے اور یہ آپ کو ورغلا سکتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں کسی بت کی اتنی عبادت نہیں کی گئی جتنی کی نفس کی گئی. نفس کی عبادت، یعنی نفس سب سے زیادہ تیز ہے، تو آپ نے وہاں سے لڑنا ہے اس کے ساتھ. اور اگر آپ نفس آپ کے قابو میں نہیں ہے تو مولانا مودودی نے خوبصورت الفاظ کہے. آپ کی مثال اس شخص کی ہے جس کے گھر میں شراب کے مٹکے پڑے ہوئے ہو اور وہ باہر شراب کے خلاف تحریک چلا رہا ہو. اور اقبال نے غالباً فارسی کا ایک شعر ہے، نفس ما کم ترس فرعون نیست. ہمارا نفس جو ہے یہ فرعون سے کم نہیں ہے. عون فارسی میں امداد کو کہتے ہیں، لیکن او راعون ان راعون نیست. فرعون کے پاس حکومت تھی اور تمہارے نفس کے پاس حکومت نہیں ہے، ورنہ تمہارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. اور اکثر چیزیں جو ہم کرتے، دینی چیزیں بھی کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا. ہم اکثر کہتے ہیں شریعت کے یہ حکم ہے، نہیں جی میرا دل نہیں مانتا اس لیے میں ایسا ہی کرتا ہوں، مجھے سکون نہیں آتا. تو آپ نفس کے بندے ہیں یا آپ اللہ کے بندے ہیں؟ نفس کی اس کے بارے میں آپ نے جو اس سے لڑنا ہے تو آپ کو ہر وقت اس کے طرف سوچنا ہوگا کہ میں اس پر کس طریقے سے قابو پاؤں گا. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈ لائن دیے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا ای الاعمال افضل، تو اب حضور نے بھی اسی کیٹیگری میں بتایا کہ الصلاۃ علی وقتہا. دیکھو پہلی بات وہ پوچھتا ہے تو جواب ملتا ہے الصلاۃ علی وقتہا، یعنی آپ اپنے نفس کو قابو میں کریں گے. اس کے لیے صلاۃ کی ایکسرسائز کرنا ہوگا آپ نے. اور صلاۃ کی آپ ایکٹیویٹیز کو دیکھیں کہ صبح سویرے آپ نے اٹھنا ہے تو نفس کے ساتھ لڑائی ہے. اگر تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے، گرمی اور سردی کا مسئلہ ہے، سفر کا مسئلہ ہے، اور حتیٰ کہ لڑائی کا مسئلہ ہے. اور جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بات کہ گولیوں کی برسات ہو یا گولیوں کی بوچھاڑ ہو، اس میں بھی اس سے لڑنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الصلاۃ علی وقتہا، ٹائم پر. اور جو اس نے پھر صحابی نے پھر پوچھا ثم ایو یا رسول اللہ. تو دیکھو لڑائی کے میدان پہلا کیا ٹھہرا؟ وہ نفس کے ساتھ. دوسرا میدان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا البر الوالدین. آپ فیملی میں اسی میدان میں آپ جیت جائیں. آپ کے والدین اگر آپ کے مخالف ہے تب آپ کو پتہ چلے گا، بچہ اگر مخالف ہے تب پتہ چلے گا. اس لیے وہاں بھی آپ نے لڑائی لڑنی ہے. میں نے بہت سے تحریک اسلامی کے کارکنوں، ارکان کو، اور جن کی کافی عمر تحریک میں گزری ہیں، اس وجہ سے انہوں نے پی ٹی آئی کا ایجنڈا لگایا کہ ان کے بیٹے کی نوکری کا مسئلہ تھا یا ان کے ٹرانسفر کا مسئلہ تھا. اور جب میں نے ان سے بات کی کہ آپ نے کیا کیا، تو اس نے کہا میرا دل بھی اب بھی آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کی کون سی غمی اور خوشی میں نے مس کی ہے، بس یہ میری ایک مجبوری تھی نا، اس وجہ سے میں نے یہ کر دیا. بہت سے لوگ جو پھسل گئے. تو بر الوالدین یہ ہے کہ آپ فیملی میں
ہیڈ ماسٹر سے بزائے اور کرو. اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے ایکسپلین کیا ہے. اور یہ حدیث اگر ہم کمپلیٹ کر لیں، یہ دوسرا سٹیج ہے کہ آپ فیملی میں اسی میدان کو جیت جائے. اس لیے مولانا نے عجیب الفاظ ہوم فیلڈ پر، ہوم فرنٹ پر ان کے الفاظ ہیں، خوب لڑیں، بیوی بچوں کو اپنے راستے پہ لائے، بیوی بچوں کو اپنے راستے پہ لائے. یہ لڑائی آپ نے لڑنی ہے، ورنہ اکثر ارکان کے بیٹے پی ٹی آئی کے ارکان ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے. اپنے بیوی بچوں کو اپنے راستے پہ لائے، فنا فی الاسلام ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، اپنے بچوں